بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 41 ہے، سورۃ الکافرون، آیت نمبر 1۔ اس سبق کے ختم تک ہم 195 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں تقریباً 38,930 بار آتے ہیں۔ آئیے ہم اس سورت کے نزول کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ جب مکے کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنا دین چھوڑ کر فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ سمجھوتے کی ایک پیشکش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ وہ سب ایک اللہ کی 1 سال تک عبادت کریں گے، لیکن دوسرے سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت بھی کرنا ہوگا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس سورت کی کئی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کی فجر اور مغرب کی سنتوں میں اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی نصیحت کی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ قل یعنی کہہ دیجئے، یا ایھا، یا ایھا، ان سب کا مطلب ہے اے، اور یہ قرآن میں بہت بار آیا ہے، یہ الفاظ آئے ہیں۔ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا قوم، اے لوگو۔ قل یا ایھا الکافرون، کافر کی جمع ہے کافرون یا کافرین۔ کافر وہ ہے جس کے پاس اسلام کا پیغام آئے اور اس کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اس کا انکار کرے، اس کا انکار کرنے والا ہے کافر۔ مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الناس، اے انسانوں کہہ کر پکارا ہے۔ پھر یہاں کافروں کیوں کہا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمجھوتا کرنے آئے تھے۔ ان لوگوں نے ایک اللہ کی بات کا جاننے بوجھنے کے باوجود نہ صرف انکار کیا بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت کی، اس لیے انہیں کہا گیا اے کافروں۔ لفظ کافر بذات خود کوئی گالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کے لیے کہا تو اس اعتبار سے ہر مسلمان طاغوت کا کافر ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ لفظ کافر کو کوئی گالی نہ سمجھیں، اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ اصل مسئلہ کیا تھا ان کافروں کا؟ ان لوگوں نے حق جاننے کے باوجود انکار کیا، صرف اپنی خواہشات، انا، دولت، شہرت، عہدہ اور رسم و رواج کی وجہ سے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں انکار نہ کروں حق کا اپنی انا، خواہشات، عہدے یا مقام کی وجہ سے۔ پھر احتساب کیجئے کہ کتنی بار میں نے حق کو ٹھکرایا یا فوری طور پر قبول نہیں کیا۔ پھر پلان بنائیے اللہ کی عظمت و کبریائی کو محسوس کرتے ہوئے کہ میں خود کو تربیت دوں گا حق پر چلنے کی۔ تبلیغ کیجئے، حق کو چھوڑ کر انا اور روایت پر عمل کرنے کے خطرناک نتائج کے بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا، اے، یا ایھا، اے الکافرون، کافرو، الکافرون، اے کافرو۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔